وآواز بلند صلوات نعرہ حیدری تھوڑا اس طرف آ جائیں پلیز، تھوڑا سا تاکہ آنے والوں کو آسانی ہو جائے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وآل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يا علي ألا أن يهدي الله بك رجلا خیر لک من الدنیا وما فیہا. صلوات بھیجیے محمد. سب حضرات تھوڑا تھوڑا آگے نزدیک تشریف لے آئیں. جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے تھوڑا اور آگے تھوڑا اس طرف تھوڑا آگے تھوڑا صلوات بھیجیے محمد. جو حضرات بھی اس وقت اس فرش اعضاء پہ تشریف فرما ہے وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے، ترک وطن کیا ہے اور اس ملک میں آ کے آباد ہوئے ہیں، یا تعلیم کے سلسلے میں آئے یا براہ راست روزی کے حصول کے لیے آئے ہیں، لیکن اب اس ملک کو اپنا وطن بنا چکے ہیں. زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسے ہی افراد پر شامل ہے. ایسے میں جب ہم اس وطن کو اور اس ملک کو چھوڑیں جہاں ہمارا اپنا معاشرہ تھا، اپنی سوسائٹی تھی، اگر اسے اسلامی سوسائٹی نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سے متاثر سوسائٹی. دو جگہوں کے لوگ ہیں، یا براہ راست ہندوستان سے یہاں آ جانے والے یا براہ راست پاکستان سے یہاں آ جانے والے، یا ہندوستان سے پاکستان اور پھر پاکستان سے یہاں آنے والے. ہجرت کا ایک سلسلہ جاری ہے. تو جب ہم ایک ایسے ماحول سے نکلے ہیں، ایک ایسی سوسائٹی سے نکلے ہیں جہاں ہمارا مذہب اکثریتی حیثیت رکھتا تھا اور معاشرے پر اس مذہب کے اثرات پوری طرح سے موجود تھے،
اور نکل کے وہاں آئے ہیں جہاں ہمارے مذہب کی حکومت نہیں ہے، ہمارا مذہب معاشرے پر حکومت نہیں کرتا، اور یہاں کی سوسائٹی اور یہاں کا جو معاشرہ ہے وہ اسلام کے سے اثر لے کے ڈیولپ نہیں ہوا ہے، اس معاشرے اور اس سوسائٹی کی تشکیل اسلام سے اثر لے کے نہیں ہوئی ہے۔ ایسے میں کیا ہماری کوئی خصوصی ذمہ داری ہے جس کی طرف ہماری توجہ کی خصوصیت سے؟ دیکھیے کچھ مسائل تو وہ ہیں، ہم کہیں ہوں، زمین کے کسی ٹکڑے پہ رہیں، کسی ملک میں ہوں، کنہیں حالات میں ہوں، کچھ ذمہ داریاں بحیثیت ایک مومن کے، بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک محب محمد و آل محمد علیہ السلام کے وقت بھی لے۔ اس دن آپ کو کہیں کھڑے ہو کے حاضر ہونا ہے اور ملک کی آزادی کی خوشی میں شامل ہونا ہے، تب وقت بھی آپ کو دینا پڑے گا 5 منٹ 10 منٹ کا۔ جب جھنڈا پھہرایا جائے گا اس وقت، مثال کے طور پر میں یہاں کے حالات نہیں جانتا ہوں، یہاں کوئی ایسی چیز ضروری نہیں کہ لازم ہو کہ آپ سے کوئی وقت بھی لیا جائے، لیکن بھائی ٹیکس تو لیا جا رہا ہے۔ تو مذہب بھی آپ کی ذمہ داریوں میں ایک طرح کی ایک ایسی ذمہ داری ڈالتا ہے جسے ٹیکس تو نہیں کہہ سکتے ہیں اور اسے کوئی اور نام بھی نہیں دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں آ کے رہے ہیں تو پھر مذہب کہتا ہے کہ اب آپ کو یہ کام خاص کر کے کرنا ہے۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک مسئلے کی طرف اس وقت آپ حضرات کی توجہ حاصل کرنا ہے، اور کچھ اس سلسلے میں گفتگو ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے آپ بے خبر ہوں، آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس گفتگو سے آپ بہت زیادہ مشتاق ہو جائے اور سسپینس پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد پھر آپ جب اگلی بات میں کہوں تو آپ کہیں کہ بھائی یہ تو وہی ہے کہ وہ کھودا پہاڑ اور آدھی اصل آپ کہیے آدھی ہمارے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس سے آپ واقف نہیں ہے، لیکن ان مجالس کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ وہ تذکرے کیے جائیں جو ہماری سوسائٹی کی ان حالات میں ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو اس گفتگو کے آغاز میں ایک روایت سنانا چاہتا ہوں جس میں ایک طرف ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام اور ایک طرف امام کے دور میں وہیں کے رہنے والے، جس ملک میں امام کی زندگی بسر ہو رہی ہے، بنی امیہ اور بنی عباس دونوں کی حکومتوں میں امام رہے ہیں، اسی علاقے میں، اب وہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہ گیا روایت میں کہ وہ کس شہر کے رہنے والے تھے، مگر جو بھی ہے وہ ایک طرف امام ہے اور ایک طرف ایک تاجر ہے، ایک بزنس مین ہے۔ اور یہ جو تاجر اور بزنس مین ہے، ان کی تجارت اور ان کا بزنس یہ ہے کہ یہ جو مسلم ملک ہے، جسے اسلامی ملک عام طور پہ کہتے ہیں، جہاں تک خلافت کا دائرہ ہے اس سے باہر بھی دنیا موجود ہے، روم ہے جو آپ کا آج کی زبان میں یورپ یا اس کا بڑا حصہ، یا ادھر افریقہ کے کچھ حصے ہیں، یا چین ہے، ہندوستان ہے، تو ان سب جگہوں پر انسان موجود ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ ایسی آبادیاں ہیں جہاں اسلام ابھی یا تو پہنچا ہی نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے 2-4 لوگ ہوں تو ہوں۔ یہ ان ملکوں میں کاروبار کے سلسلے میں جاتے ہیں، ان کا نام ہے حماد سمندی۔ بزنس کے لیے تو آج کی ہماری زبان میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے ان کا، لیکن آج کا امپورٹ ایکسپورٹ یہ ہے کہ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، آپ نے یہیں سے ای میل کر دیا، SMS کر دیا، فون پہ بات کر لی، ادھر سے بھی مال آیا، ادھر سے بھی مال چلا گیا، سب ہو گیا، آپ کو آفس سے نکلنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اب یہ اس دور کا ہے جب امپورٹ ایکسپورٹ کا مطلب یہ تھا کہ اونٹ پہ مال لا دو، قافلہ بناؤ پورا اونٹوں کا، اس پہ مال خریدو کہ وہاں کیا بکتا ہے۔ وہاں روئی نہیں ہوتی، مثال کے طور پر، میں یہاں انگلینڈ سے نہیں بات کر رہا ہوں، روئی یہاں بھی نہیں ہوتی ہوگی، جب یہاں آم نہیں ہوتا ہے تو پھر روئی کیا ہوگی۔ تو مال لا دو، خریدو، کیا چیز جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں اچھا پیسہ ملے گا، اور کیا چیز وہاں سے اچھی لے کے آنا ہے جو یہاں بکے گی، تو مال لادنا، قافلہ بنانا، لے کے جانا، اس میں غلام ہے، اس میں قافلہ لے جانے والا ہے، ایک لمبا چوڑا کاروبار ہے۔ اور پھر جاتے ہی کوئی وہاں لوگ کھڑے تو ہے نہیں خریدنے کے لیے، دھیرے دھیرے بکے گا۔
اور پھر انہیں وہاں دوسرا مال خرید کے لانا بھی ہے، وہ بھی دھیرے دھیرے خریدیں گے. تو اس میں ان کا کافی وقت ان ملکوں میں گزرتا تھا جہاں پر اسلام کا نام نہیں تھا. لوگوں نے ان سے کہا، ان کے دوستوں نے، مومنین نے، مسلمانوں نے، کہ ہمارے تو یہ کاروبار تو بڑا اچھا کر رہے ہو، لیکن ایک بات سوچو کہ اگر تم جہاں جاتے ہو جن ملکوں میں کاروبار کے لیے، اگر تمہیں وہی موت آ گئی اور تم وہیں دفن ہوگے جب موت وہیں آئے گی، تو دفن جن کے درمیان ہوگے وہ سب کون ہوں گے تمہارے ہر طرف؟ وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو سب کے سب کافر ہیں. تو کل جب قیامت آئے گی تو یہ سب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، محشور ہوں گے. تو جب ان کا حشر ہوگا، یہ محشور ہوں گے، تو انہی میں ایک تم بھی اٹھائے جاؤ گے، تمہارا بھی حشر ان کے ساتھ ہوگا، تم ان کے ساتھ محشور ہوگے. تو سوچ لو اپنے بارے میں. اب یہ ایک پریشان کن بات ہے مسلمان کے لیے کہ اگر صرف کفار کے درمیان ہم محشور ہوتے. دیکھیں میں نے واقعہ اس لیے سنانا شروع کیا ہے کہ میں آپ کو، ہم جو ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری جو مذہب ہمارے اوپر رکھتا ہے اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آپ بے خبر نہیں ہیں، صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. تو اب یہ پریشان ہوئے کہ ہاں اگر ایسا ہوا تو یہ خطرہ تو ہی ہے کہ ان کے درمیان محشور ہو، جو ان کا حشر ہو وہی ہمارا بھی حشر ہو. تاکہ ہم اردو میں بولتے بھی ہیں، یہ اتنی اردو تو آپ نہیں بولے ہوں گے، کہ تمہارا انہی کے ساتھ حشر ہو جن سے تم محبت کرتے ہو. بلکہ جو نماز میت پڑھی جاتی ہے، اس نماز میت کے آخر میں جو دعا ہے وہ میت کے لیے ہوتی ہے. اس دعا میں اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ کون صاحب ایمان ہے، تب تو اس کے لیے باقاعدہ دعا ہوتی ہے کہ پروردگار میں تو اس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں. جب ہر چیز سے بے خبر تو یہاں کیوں باخبر بنے؟ یہاں بھولے بننے میں فائدہ ہے، اس لیے کہ اس بھولے پن کی گواہی کو وہ پسند کرتا ہے کہ اگر 40 مومن اس کے لیے یہی گواہی دے دیں گے تو ہم ان کو مان لیں گے، ان کی بات کہ ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی تھا. تو ہم اس کے بارے میں رحمت کے بہانے ہیں، اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں، اور اگر اس میں کچھ کمیاں ہو تو انہیں معاف کر دے، اور انہیں دعا ہے پوری. لیکن اگر ہمیں پتہ نہیں کون ہے، یہ کون ہے، اندر کا حال معلوم نہیں ہے، تو ایک جملہ ہے دعا کا خالی کہ پروردگار وحشر ہو ما من کانا یتولا ہو، ان کو محشور کر ان کے ساتھ جن سے یہ محبت کرتے ہو. حضرت جو یہ لیٹے ہیں کسی سے محبت کرتے ہی ہوں گے، جس سے کرتے ہو. اچھا وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو، اس لیے کہ بھائی وہ تو کہہ ہی نہیں سکتا، وہ تو خوش ہے اس پر. تو حشر ہونے کا مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ اٹھنا، تو جیسا ان کا حشر ویسا ان کا حشر. یہ حشر کا لفظ بہرحال آپ کا جانا پہچانا ہے. اب وہ حشر جو ہے تھوڑا ٹہلتے ٹہلتے حشر ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ حشر میں نہیں کہہ رہا ہوں تو بچوں سے کہتی ماں اکثر کیا حشر مچا رکھی ہے. ہمارا دیکھیے ہم نے کہا نا ہمارا کلچر دین کا کلچر ہے، اسلام کا کلچر ہے. بچہ خالی تھوڑا سے شور شرابہ کرتا ہے، اٹھا پٹک کرتا ہے تو ماں کہتی کیا حشر مچا رکھا ہے، کیا قیامت مچا رکھی ہے. تو یہ سب ہمارے دین کا نتیجہ ہے کہ ہماری بول چال کی زبان میں، ہمارے محاوروں میں، اور میں اسی بھی اکثر کہتا ہوں کہ جس طرح سے مذہب کا کلچر ہماری مادری زبان میں آ چکا ہے اردو میں، اس مذہب کے کلچر کو جب تک آپ انگلش میں نہ لے آئیں اس وقت تک اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیں اور انگریزی بھی سکھائیں، تاکہ وہ مذہب کا کلچر منتقل ہو جائے. اور ایک دن آئے گا وہ اردو بھی کوئی پیدائشی عالمہ خاتون نہیں ہے، البتہ ان کی ولادت ہی ہوئی ہے اتفاق سے عربی فارسی کی گود میں مشترک، یہی اماں ابا تھے، انہی کے درمیان پیدا ہوئی، تو اس میں کلچر تو شروع سے آیا. لیکن بہرحال آپ عرب نماز کا لفظ یا صلاۃ کا لفظ یا صوم کا لفظ عرب انگلش میں اتنا بولے، حج اتنا بولے کہ بی بی سی میں بھی حج کہا جانے لگے، کہا جانے لگا ہے، CNN میں بھی صوم کہا جانے لگے. تو جب یہ نوبت آ جائے گاڈ کے بجائے اللہ کہا جانے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی یہ زبان بھی اسلامی کلچر سے متاثر ہو گئی، اور جو اسلام سوچتا ہے وہ یہ انگریزی بھی اس کو کہہ سکتی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب انگلش بول رہے تھے، انہیں پتا ہوگا انہیں کتنی زحمتیں ہوتی ہیں مذہبی انگریزی بولنے میں، مذہب کی زبان بولنے میں جو دقتیں ہوتی ہیں، کس لفظ کی جگہ کون سا لفظ لائیں اور کون سی انگلش کا لفظ لائیں. تو اس پورے ماحول کے ساتھ جو اردو کے لفظ میں موجود ہے، اس پورے ماحول کے ساتھ وہ بات منتقل ہو جائے، نہیں منتقل ہوتی. ہمارے پاس ابھی الفاظ ایسے نہیں آئے. خیر تو خیر سے واپس چلیے، بات ادھر ادھر پھیلتی جائے گی. تو میرے عزیزو، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال 26 سال 27 سال 28 سال 29 سال 30 سال 31 سال 32 سال 33 سال 34 سال 35 سال 36 سال 37 سال 38 سال 39 سال 40 سال 41 سال 42 سال 43 سال 44 سال 45 سال 46 سال 47 سال 48 سال 49 سال 50 سال 51 سال 52 سال 53 سال 54 سال 55 سال 56 سال 57 سال 58 سال 59 سال 60 سال 61 سال 62 سال 63 سال 64 سال 65 سال 66 سال 67 سال 68 سال 69
اب ان کو پریشانی یہ ہوئی کہ میں اگر وہیں دفن ہوا تو میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے, وہی مشکل کشا کا دروازہ. پہنچے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, ان سے جا کے اپنی پوری صورتحال بیان کی کہ میں ایسا بزنس مین, ایسا تاجر ہوں, یوں جاتا ہوں اور مہینوں مجھے رہنا ہوتا ہو. میرے دوست احباب کہہ رہے ہیں وہیں مر جاؤ گے تو وہیں دفن ہوگے, اور وہیں دفن ہوگے تو انہیں سے تمہارا حشر ہوگا. تو مولا آپ فرمائیے. اب دیکھیے امامت کا انداز, ہم ہوتے تو فوراً وہیں پر کوئی نہ کوئی جواب دے دیتے ہیں, مگر امام نے فوراً جواب نہیں دیا. ان سے 2 سوال کیے. کہا حماد یہ بتاؤ کہ تم جب وہاں جہاں بزنس و کاروبار کے لیے جاتے ہو, وہاں جا کے رکتے ہو, تو وہاں ہمارا ذکر کر سکتے ہو کہ نہیں؟ ایک سوال. اور دوسرا سوال جس کے لیے میں نے روایت سنائی, کہا اور ہمارے ذکر کے ساتھ ساتھ ہمارے امر کی طرف, اب میں جو الفاظ ہیں عربی کے ان کا زیادہ آسان ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, تھوڑا مشکل ترجمہ کر رہا ہوں, لیکن انہیں سن لیں آپ. وہاں ہمارا ذکر کر سکتے ہو کہ نہیں, ایک, اور دوسرے ہمارے امر کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہو کہ نہیں. تو حماد نے کہا کہ مولا وہاں اسی کو پابندی نہیں, نہ وہاں آپ کو کوئی دشمن ہے, نہ آپ کا کوئی مخالف ہے, لہذا ہم لوگوں کے سامنے آپ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور آپ کے امر کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں. اب امام نے دوسرا سوال کیا, فرمایا یہ بتاؤ کہ جہاں تم رہتے ہو, جو تمہارا وطن, امام کو پتا ہے کہاں رہتے ہیں؟ اسی ملک میں جہاں خلافت موجود ہے اور خلیفہ موجود ہے بنی امیہ یا بنی عباس کا, جس کا مشن ہی ہے ذکر محمد والے محمد پر پابندی لگانا. کہا یہ بتاؤ جہاں رہتے ہو وہاں ہمارا ذکر ہو سکتا ہے کہ نہیں, اور ہمارے امر کی طرف دعوت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کہا مولا آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں, ان جگہوں پر آپ کے ذکر کی بھی اجازت نہیں ہے, آپ کے امر کی طرف دعوت کیا دی جائے. تو جہاں کے رہنے والے ہو وہاں ہے پابندیاں, جہاں جاتے ہو وہاں ہے آزادی, ذکر بھی کر سکتے ہو اور اہل بیت کے ذکر کے ساتھ ان کے امر کی طرف دعوت بھی کر سکتے ہو. امام نے فرمایا حماد سنو, اگر تم یہ دونوں کام وہاں کرتے ہو, ہمارا ذکر بھی کرتے ہو, ہمارے امر کی طرف دعوت بھی دیتے ہو, تو ہم ضمانت لیتے ہیں اگر وہاں مر جاؤ اور دفن ہو جاؤ تو تمہیں ان کفار کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا, تم کو اکیلا اللہ, تم کو ایک اکیلے کو امت مسلمہ بنا کے اٹھائے گا. ایک صلوات دے دے. میں نے یہ روایت آپ کو کیوں سنائی ہے؟ ایک کام الحمدللہ آپ کر رہے ہیں پوری طرح سے یا اچھی طرح سے. کسی کام کو پوری طرح سے کہنا تو ممکن نہیں ہے, پوری طرح سے کہنے کا مطلب یہ کس سے بہتر ہو نہیں سکتا, اچھی طرح سے. لیکن ایک کام کی طرف ہماری توجہ کم ہے. 2 مسئلے ہیں, ایک ذکر اور ایک اہل بیت, امر اہل بیت کی طرف. امر اہل بیت کیا ہے؟ امر اہل بیت یعنی اہل بیت کا دین, اہل بیت کے اخلاق, اہل بیت کے ارشادات, اہل بیت کی باتیں, ان کی طرف دعوت. 2 مسئلے ہیں. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے یہاں آتے ہی گھروں میں مجلسیں قائم کی. اگر انہوں نے وہ بسم اللہ نہ کی ہوتی اور بنیاد نہ رکھی ہوتی تو آج یہ امام بارگاہیں نہ ہوتی. گھروں میں مجلسیں قائم کی اور جیسے ہی ان سے بن پڑا مرکز بنائے, اور ایک سے مرکز دوسرا اور دوسرے سے تیسرا بنتا چلا جا رہا ہے. ہر اختلاف کا نتیجہ برا ہوتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں ایسے بہرحال کوئی سنجیدہ بات تو نہیں ہے کہ اگر اب ہمارے یہاں ایک پریشانی ہے, ہم آپس میں لڑتے بہت جلدی ہیں, اور وہ گھر کے اندر کی پریکٹس ہے جو ہر طرف چلتی ہے. تو جو لڑتے بہت جلدی ہے تو اس لڑائی میں کچھ بڑاپن بھی دکھلانا ضروری ہوتا ہے. ذرا سی امام بارگاہ میں جس وقت کی انتظامیہ اس سے ذرا سے ناخوشی ہوئی اور ان کا ہم دوسرا مرکز کھولے ڈالتے ہیں, تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا یہاں روز لڑائی ہو کہ نئے مرکز بن رہے ہیں. میں کہتا ہوں شاید یہ بھی ایک الہی مصلحت ہے کہ یہ ایسے تو اس کار خیر کی طرف آتے نا, یہاں تو کوئی نیا ویا بنا نہیں ہے کسی سے لڑ کے, یہ ایسے تو اس کار خیر کی طرف آتے نا, مقابلہ کر کے لڑ کے ہی اس کار خیر کی طرف آ گئے. جب امام باڑے میں لگ گئے تو نہ جانے کہاں کہاں سے بچ گئے. تو میرے عزیزوں مالک کی مصلحت تو الگ ہے کہ وہ کیسے کام لیتا اور کیسے کام کو بڑھاتا اور کیسے کام کو پھیلاتا ہے,
मजलिसें तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं, अलबत्ता वो भी एक मौजू है कि मजलिसें कैसी होना चाहिए और कैसी हो रही हैं। मैं इस सिलसिले में एक ही जुमला कहता हूँ कि आज मजलिसें सुनने बैठता हूँ तो अक्सर मुझे एक जुमला सुनने को आता है, मेरा कहना ये है। मिंबर से मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है कि मेरा कहना इस सिलसिले में है। मैं कहता हूं भाई, ये मिंबर आपके कहने की जगह नहीं है, ये मिंबर इसकी जगह नहीं है यहाँ बैठ के कहें मेरा कहना ये है। ये मिंबर इसकी जगह है यहाँ बैठ के कहा जाए मेरे अल्लाह का कहना ये है, मेरे रसूल का कहना ये है, मेरे इमाम का कहना ये है। लेकिन जैसा भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, लेकिन यहीं से एक दूसरा रुख है। क्या हमारी तकरीरें और हमारी मजलिसें ऐसी हों जो लोगों को करंट मार के दूर कर दे? इस मसले पे गौर करें आप। इस वक्त हत्ता के जो हमारा टीवी है, शुक्र खुदा है कि टीवी है हमारा अपना, और मसला यही है कि अगर कोई बात कहना है तो मिंबर ही से तो कहना है, अगर पैगाम कौम तक पहुंचाना है, उस पर भी जो मजलिसें आ रही हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जैसे ही मजलिसें और जैसे प्रोग्राम आ रहे हैं, क्या ये ऐसे हैं कि इनको कोई गैर सुने? तो हम जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन उनके अम्र की तरफ दावत देने का मसला कमजोर है हमारा। सबसे बड़ा जरिया जो गैरों तक पैगाम पहुंचाने का है वो यही है, इन मजलिसों के जरिए। लेकिन इनको ऐसा होना चाहिए कि जो सुन सके लोग, करंट मार के दूर न किया जाए लोगों को। अब उसके बाद जहां तक दावत देने का मसला है, जो जिसके लिए मैंने इस वक्त आपका वक्त लिया है जिस बात को कहने के लिए, इस दावत देने के मसले में हमें कहां से बिस्मिल्लाह पहले मरहले पर करना है। उस अभी डॉक्टर साहब जो कुछ भी इंग्लिश में कह रहे थे, मैंने उनकी कोशिश और उनका हदफ और उनका मकसद एक ही समझा कि जो सामने नौजवान और बच्चे बैठे हुए हैं, इनके जहनों में जो उलझने और जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए। अगर ये परेशानियां दूर नहीं होंगी तो ये धीरे धीरे हमारी इस पूरे मजलिस के माहौल से दूर होते चले जाएंगे। अगर हमने इनकी जहनी परेशानियों और उलझनों को दूर न किया, लिहाजा जो इस खिदमत को आप अंजाम दे रहे हैं, और खास करके जो पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अगली नस्लों को अहले बैत अलैहिस्सलाम के दीन की दावत देना, और उनके अम्र को गैरों तक तो बात बाद में पहुंचेगी, पहले अपने घर को बचाने की बात है। ऐसा ना हो कि हम बाहर की फिक्र में इस तरह पड़ जाए कि घर के अंदर हमारी गोद के पाले और हमारे बच्चे और बच्चियां ही दीन से दूर हो जाए, दीन से नावाकिफ रह जाए। मैं इस सिलसिले में अगरचे वो तवज्जो भी है, माशाअल्लाह मुझे ये भी मालूम हुआ कि यहाँ पर बाकायदा मदरसा आपका चल रहा है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं तो और दिल मजबूत हो, और नहीं कर रहे हैं तो करें। इस सिलसिले में जो वक्त है उसमें एक दो बातें कहना चाहता हूं मेरे अजीजों। जो कर रहे हैं मैं उनको सुना रहा हूं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी अभी सुनाता हूं। जो कर रहे हैं, अगर हमारी कोशिशों से किसी एक आदमी को हिदायत मिल जाए, किसी एक बच्चे को, हमारी किसी सारी जिंदगी कोशिशों से अगर एक बच्चे को हिदायत मिल जाए, एक इंसान को सही रास्ता मिल जाए, एक बहकता हुआ बच जाए, तो इसकी कीमत सुनना चाहेंगे? तारीख के झरोके से एक टुकड़ा है जो आपके जहनों में उसको जिंदा करना चाहता हूं। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान जो जंगें हुई हैं, उन जंगों में हर जंग अगर आप गौर करेंगे, बद्र, ओहद, खंदक, हुनैन, ये जितनी है या तो एक दिन में हुई और खत्म हो गई। मसलन बद्र की जंग 2-4 दिन नहीं चली, बस हुई और खत्म हो गई घंटों में। ओहद की जंग घंटों में। खंदक की भी जंग नहीं हुई है, लश्कर उधर लश्कर इधर, कोई लड़ाई नहीं हुई है, जंग हुई नहीं, बस खाली अब्दुल आया और मौला के हाथों उसका कला कमा हुआ और उसके बाद वो लश्कर पस्ता हो गया। इसी तरह से सारी जंगें हैं, लेकिन एक जंग ऐसी है जो बहुत लंबी खिंची है, और वो जंगे खैबर है। जंगे खैबर जो पूरे इलाके से मुताल्लिक है,
اور اس میں وہ خیبر کا قلعہ جس کی پوری تاریخ آپ روز سنتے رہتے ہیں کہ لشکر جاتا ہے، سردار بن کے لشکر کو لے جاتے ہیں اور اس کے بعد لشکر واپس آتا ہے اور پھر دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لشکر کی کمی تھی، وہ کہتے ہیں سردار کی کمی تھی۔ یہ 39 دن تک یہی چلتا رہا۔ ایک جملہ ہے بزرگوں کا، ہے میرا جملہ نہیں ہے، کہ لشکر کہتا ہے سردار کی کمی اور سردار کہتا ہے لشکر کی کمی ہے۔ تو بزرگ کہتے تھے فیصلہ کرنا ہے تو یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا، لشکر بدلا کہ سردار بدلا، اس سے خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ کس کی کمی تھی اور کس کی کمی نہیں تھی۔ خیر، تو اب یہ 39 دن تک جب روز حملہ اور روز ناکامی، تو آپ سوچئے کہ کتنی کیفیت ہوگی اسلام کے مسلمانوں کے لشکر میں بے چینی کی۔ اس 39 دن کی ناکامی کے بعد شام کو رسول اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ کل یہ معاملہ نپٹ جائے گا۔ کیسے؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ کل ایسے مرد کو علم دوں گا کہ جو بڑھ کے حملہ کرنے والا اور بھاگ کے واپس آنے والا نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ پورے مناظر آپ مجالس سے سنتے رہے ہیں کہ ساری رات بے چینی میں گزری، ہر ایک کو فکر ہے کہ آج تو گارنٹی کے ساتھ علم مل رہا ہے، جس ہاتھ میں علم آئے گا وہ رجل مرد بھی ہو جائے گا، وہ کرار بھی ہو جائے گا۔ تو اب خالی علم ہتھیانے کی بات ہے، لہذا ساری رات جاگ کے تدبیریں کر کے صبح جب مجمع لگا اور پیغمبر اب علم دینے والے ہیں تو چہرے بھی دکھائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس بیچ میں سب کو نظر انداز کر کے مولا علی کو بلوا لیا پیغمبر نے، اور اس کے بعد وہ پوری تاریخ آپ کے سامنے اسے دہراؤں، مجلس اسی کی ہو جائے گی۔ اور مولا علی کے ہاتھوں میں علم دے دیا۔ تو کن حالات میں علی کے ہاتھوں میں علم آیا؟ 39 دن سے لشکر اسلام ناکام ہو رہا ہے۔ اپنے موضوع سے الگ نہیں ہوں میں، مجھے ایک حدیث سنانا ہے آپ کو جو اسی موقع کی حدیث ہے اور جو ہدایت انسان سے متعلق ہے۔ 39 دن سے اسلامی لشکر، اب اس کے بعد پیغمبر نے مولا علی کو بلوایا ہے خاص کر کے، تو علی کو اپنی ذمہ داری کا احساس کتنا بڑھ جائے گا۔ آنکھوں میں آشوب تھا، لعاب دہن لگا کے وہ شفا دی ہے۔ سارے حالات ایسے ہیں کہ بس جلدی بڑھو اور حملہ کرو۔ مولا علی کے ہاتھ میں جب لشکر دیا اور کہا بسم اللہ، مولا علی چل پڑے۔ پھر روایت کہتی ہے کہ ایک جملہ سوال کیا کہ کب تک لڑنا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد اجازت علم مل چکا، اجازت مل چکی، کب تک لڑنا ہے وہ آرڈر مل چکا، ساری تیاریاں ہو گئی ہیں۔ اب یہ جوان سپہ سالار لشکر حملہ کرنے جا رہا ہے، اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے جو 39 دنوں سے مسلمان فتح نہیں کر سکے ہیں۔ ایسے ہیجان کی کیفیت میں، ایسی جذباتی صورتحال میں، جب گھوڑا دوڑا کے علی بڑھ چکے ہیں، ہاتھوں میں علم لے کے گھوڑے کو دوڑا چکے ہیں، لشکر بھی پیچھے پیچھے حرکت کر چکا ہے، اس جذباتیت کو محسوس کریں، اس پورے ماحول کو محسوس کریں۔ ایسے جذباتی ماحول میں اگر بڑھتے ہوئے علی کو روک کے پیغمبر کوئی پیغام دے تو وہ کتنا اہم ہوگا۔ کسی ایسے ماحول میں روک کے اگر کوئی بات پیغمبر کہے تو وہ کتنی اہم ہوگی۔ ایک مرتبہ جب علی کے گھوڑے کے قدم بڑھ چکے تھے، پیغمبر نے آواز دی علی رکو، رک گئے مولا علی۔ میں نے آیت اللہ دستغیب شیرازی سے اس روایت کو سنا بھی ہے اور پھر کتاب میں پڑھا بھی ہے۔ اس میں ایک جملہ ان کا یہ ہے کہ علی رکو، تو رک گئے۔ اس کے بعد پیغمبر سے مولا علی نے وہیں سے پوچھا کیا بات ہے پیغمبر؟ مڑے بغیر پوچھا۔ جب پیغمبر بات کر رہے ہیں تو مڑنا چاہیے تھا، گھوڑے کو موڑتے خود مڑتے، تہذیب کا تقاضا یہی ہے نا کہ مڑ کے پوچھتے کہ کیا بات ہے پیغمبر، لیکن بغیر مڑے علی نے پوچھا۔ کہا اس لیے کہ پیغمبر کہہ چکے تھے کہ کرارن غیر فرارن، رخ کر دیا ہے اب ادھر کا تو فتح یاب ہوئے بغیر مڑنے والے نہیں ہیں، واپس ہونے والے نہیں ہیں۔ کیا حکم ہے؟ تو اس جذباتی ماحول میں پیغمبر نے ایک مرتبہ فرمایا یا علی، یا علی
अला अन यहदी अल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिनद दुनिया व मा फीहा। ये बताइए ये दुनिया जो छोटी है मगर कितनी बड़ी हमारे लिए, और इसमें क्या क्या है, इस दुनिया में क्या क्या है फेरिस भी नहीं बना सकते। दुनिया के माल पर खाली जो लोगों ने कब्जा कर रखा है उनमें से कितने ऐसे हैं जिनके पास अपने माल की फेरिस नहीं कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी कितना पैसा है। तो पूरी दुनिया में क्या कुछ है किसी को पता नहीं है। अब इसके बाद सुनिए, इमाम जा रहे हैं फतेह खैबर के लिए, मगर पैगंबर रोक के क्या कहते हैं, जा रहे हो लड़ने, जा रहे हो तलवार चलाने, जा रहे हो गले काटने, जा रहे हो खून बहाने, इसलिए उसके बगैर ये काम होने वाला नहीं। मगर याद रखना, अला यादी अल्लाह बिका रजुलन खैरुल लका मिनद दुनिया व मा फीहा। अली याद रखना, अगर इन हालात में भी अल्लाह तुम्हारे जरिए किसी एक इंसान को राह हिदायत दिखा दे तो याद रखना तुम्हारे लिए इसका जो सवाब मिलने वाला है वो सवाब दुनिया में जो कुछ है, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उसके पाने से बेहतर उस सवाब का पाना है। जो एक इंसान को अगर तुम राह हिदायत दिखा दो। मेरे अजीजों, मैंने आपकी खिदमत में बात इसलिए रखी है कि हम दो तरह के इंसान हमारे दरमियान हैं। मुझे मालूम है सादी सादी बातें हैं, लेकिन मकसूद मुतवज्जे करना है, कोई फलसफा पेश नहीं करना है। कुछ हजरात वो हैं जो खुद तो पूरी तरह से दीनदारी की जिंदगी बसर करते हैं, नमाज के भी पाबंद है, रोजे भी रखते हैं, घर में तिलावत कुरान भी है, सब कुछ है, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे जो खुद तो दीनदार हैं लेकिन और अपनी औलाद की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। खुद नमाज के लिए उठते हैं, बच्चा नहीं उठता। खुद माँ के सर पे चादर होती है, बेटी के सर पे चादर नहीं होती है। मेरा अजीजों, ये याद रखिएगा कि ये जिम्मेदारी आपकी है। खाली दीनदार बनना काफी नहीं है इस्लाम में, बल्कि दीनदार बनाना भी जरूरी है, और उसका अजर और उसका सवाब इस जहमत के उठाने का, इन मुश्किलात का सामना करने का, वो मैंने आपके सामने रखा है। मैं और तस्करा कम से कम वक्त में कोशिश करके करो और आपकी जहमत को खत्म करो। एक सलावत भेजे मोहम्मद। रिवायत में एक जुमला मिलता है कि बनी इसराइल के दौर से मुताल्लिक रिवायत है, और हमारे अइम्मा ने जो पिछली उम्मतें हैं उनके वाक़यात ज़ाहिर हम तक तो आ ही नहीं सकते थे, तारीख़ से पहले की चीज़ें हैं, अइम्मा के ज़रिए, इमामों के ज़रिए वो चीज़ें हम तक आई हैं। तो उनमें तज़किरा ये मिलता है कि एक आबिद था बनी इसराइल का, इबादत गुजार, और बेहद उस दौर में, बनी इसराइल के दौर में ख़ास करके अपना इलाका, अपना वतन, अपनी बस्ती छोड़ के पहाड़ों में जाके इबादत करने वाले इबादत किया करते थे। इस्लाम ने इसे अच्छी चीज़ में ही करार दिया है। आबादियों में रह के इंसान को इबादत गुजार बनाया है इस्लाम ने। ज़िंदगी को आबाद करके इबादत करो, हत्ता के खुद ज़िंदगी की आबादी ही इबादत बना दी है उसने। ज़िंदगी को वीराना बना के इबादत करने के लिए मज़हब ने हमें कोई हुक्म नहीं दिया। जहाँ वीराना बनने का खतरा पैदा होता है वहाँ मज़हब उन अहकाम को बदल देता है। सेहत को खतरा पैदा हो जाए, खाली बीमारी पैदा होने का, तो मज़हब अपने अहकाम बदल देता है। लेकिन वो दौर वो था तनाइयों में जाके पहाड़ के गारों में इबादत करते थे, तो कैसा इबादत गुजार था, दुनिया से बेखबर और बस इबादत खुदा में लगा हुआ है। तो रिवायत ये कहती है कि शैतान ने अपने साथियों को, शागिर्दों को, चेलों को हमारी ज़बान में जमा किया कि इसको बहकाना है। मेरे जवान खास करके तवज्जो रहेंगे। मीटिंग जो हुई तो उस मीटिंग में सब बैठे थे, तो किसी उस शैतान जो सबसे बुजुर्ग है, इससे ये भी अंदाजा लगाइए कि देखिए एक एक इंसान के बहकाने के लिए कोशिशें कितनी करता है। खैर हम लोगों के लिए तो उसे मीटिंग बिठाने की जरूरत ही नहीं है। रवायात में ऐसे फिक्रे हैं कि किसी ने पूछा कि भाई तो हमारे वाले कर ले, तुम तो हमारे पीछे पीछे चले आते हो, तुम्हारे लिए क्या परेशानी। तो उसने अपने साथियों से कहा कौन बहकाएगा उसको, तो एक उठ के खड़ा हुआ कि मैं बहकाऊंगा। तो कहा कैसे बहकाओगे, कहा इसे शराब पिला के बहकाऊंगा। तो उसने कहा बैठ जाओ, ये काम तुम्हारा नहीं है। किसको बहकाना है, जो बड़ा इबादत गुजार नमाजी है। और कैसे बहकाएगा, कहा इसे शराब पिला के बहकाऊंगा मैं। कहा तू नहीं कर सकता, कहा बैठ जा। दूसरा कहा कैसे बहकाओगे, अलग अलग। कहा कि मैं इसे जुए के धंधे पे लगा दूंगा, जुआ खेलेंगे। कहा तुम्हारे बस का काम भी नहीं है, ये भी नहीं कर सकता है।
ایسی اپنے گناہوں کے بڑے بڑے گناہوں کے نام اس کے شاگرد لیتے رہے اور ہر ایک کہتے سے شیطان کہتا رہا یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے کام، یہ تم نہیں کر سکتے۔ آخر میں اس کا ایک شاگرد اور اٹھا، اس نے کہا استاد میں بہکاؤں گا۔ کہا کیسے؟ کہا یہ نماز پڑھتا ہے نا ہر وقت، میں اس کو نماز ہی کے ذریعے بہکاؤں گا۔ دیکھیے باریکی دیکھیے گا، اسے میں نماز ہی کے ذریعے بہکاؤں گا۔ تو پیغام یہیں پہ ملتے ہیں روایت سے۔ ہماری کمیونٹی میں بھی یعنی شیطان کو اگر کسی کو بہکانا ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ برائی سے بہکائے، شیطان نیکی کے ذریعے بھی بہکاتا ہے۔ نماز کو نماز سے لڑاتا ہے، نماز کو عزاداری سے لڑاتا ہے، مسجد کو مدرسے سے لڑاتا ہے، امام باڑے کو مدرسے سے لڑاتا ہے۔ ہمیشہ ضروری نہیں کہ برائی کے ذریعے بہکائے، وہ نیکی کے ذریعے بہکاتا ہے۔ اور جو اس وقت اگر آپ گمراہیاں دیکھیں گے تو زیادہ تر وہ گمراہیاں قوم میں بڑھائی جا رہی ہیں جو برائی کے ذریعے نہیں بہکایا جا رہا ہے، نیکیوں کے ذریعے بہکایا جا رہا ہے۔ عزاداری ایک نیکی ہے، نماز ایک نیکی ہے۔ ہماری قوم کے حالات یہ ہیں کہ نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں تو کچھ الگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ حالات ہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں پورے ملک میں، ہو سکتا ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ تو نیکی کو نیکی سے لڑا کے بھی شیطان بہکاتا ہے، کہ میں اسے بہکاؤں گا، نماز کے ذریعے بہکاؤں گا۔ کہاں تو کامیاب جا۔ اب شیطان گیا اس کے پہلو میں جہاں وہ عبادت گزار نماز پڑھ رہا ہے، وہیں جا کے اس نے نماز شروع کر دی اور نماز شروع کی اور السلام علیکم، میں اپنی زبان میں کر رہا ہوں، اس وقت کی نماز مجھے نہیں معلوم کیا تھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دم سے کھڑا ہوا اللہ اکبر، جیسے شب قدر والی ہماری ہوتی۔ رکوع سجدے اور تکبیر کا پتہ ہی نہیں چلتا، بتتا ہے اتنا لگتا ہے کہ بس ذوالفقار کی کوئی جھلک ہے جو چمک رہی ہے۔ اب زنا دن دنا دن نماز چل رہی ہے، یہ رکوع، وہ سجدہ، وہ تکبیر، وہ سلام، وہ تشہد۔ اچھا یہ بیچارہ جو عبادت گزار ہے یہ نماز کتنی نماز پڑھے گا؟ ہے تو آدمی نا، تو کبھی نہ کبھی تو تھکے گا، تھک کے بیٹھے گا، کبھی بھوک لگے گی، کبھی اور ضرورتیں پیش آئیں گی۔ تو جب یہ ضرورتیں پیش آئیں گی تو نماز اتنی دیر تو رکے گی نا۔ اور یہ کون ہے کم وقت؟ تھکن اس کی ہے ہی نہیں ہے، اپنے کام کا پکا ہے، اس کی نماز ختم ہی نہیں ہوتی۔ اب جب اس عبادت گزار نے دیکھا کہ یہ ایسا نمازی آ گیا جو مجھ سے بھی بڑا نمازی ہے، مجھ سے بھی زوردار نمازی ہے، اس کی نماز تو تھکتا ہی نہیں ہے، رکتی نہیں۔ اب اس نے نماز میں وہی الجھن شروع ہوئی، ایسا نماز گزار، ایسا عبادت گزار جیسا یہ ہے میں ویسا نہیں ہوں، اس سے پوچھے میں بھی ایسا کیسے بنوں۔ اب وہ نماز روک کے بیٹھ گیا۔ کیوں بیٹھ گیا؟ کہ ان کی نماز رکے تو ان سے پوچھیں۔ شیطان کا کام پورا ہونے لگا نہیں، اس کی نماز جاری شیطان کی اور اس کی رک گئی، اس کا کام شروع ہو گیا۔ اب بیٹھے ہیں، اب میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا بھائی صاحب اللہ اکبر، سنتے ہی نہیں بھائی صاحب۔ اب دو چار رکعتیں 10-12 رکعتیں جتنی نکلوا دی، نہیں نخروں میں سنتے ہی نہیں، اور آخر جب اس نے بار بار کہا بھائی صاحب چچا صاحب ذرا سنیے، ذرا بتائیے، تو آخر ایک مرتبہ سلام توڑ پھیر کے اب کہا کیا بات ہے، تم نے میری عبادت میں خلل کیوں ڈالا؟ اس کا منظر تھوڑا بہت دیکھنا تو آج کل کے باباؤں میں دیکھ لیجیے، وہ بھی ایسی روب سے باتیں کرتے ہیں، خلل کیوں ڈالا ہماری عبادت میں، کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، میں بھی عبادت گزاروں، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، مگر میں تھکتا ہوں، مجھے نیند آتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے۔ یہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز نہ تھکن ہے اس میں، نہ نیند ہے، نہ بھوک ہے، آخر یہ عبادت کیسے؟ میں بھی ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا راز بتا دیجیے۔ کہا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب پھر ایک میں اپنے نوجوانوں سے خاص کر کے کہوں گا، بچوں سے اگر وہ میری سن رہے ہو اور سمجھ بھی رہے ہو، کہ بہکانے کا ایک شیطانی طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تم نہیں کر سکتے۔ ہماری یہاں کی ذرا خالص اردو کہتے ہیں چڑھا کے برائی کرانا۔ کیا مطلب؟ ارے تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کہاں چلنا ہے، کہیں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا رہے نہیں تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے ابا بہت ٹائٹ ہیں، ڈیڈ تمہارے، تم نہیں جا پاؤ گے۔ اب یہ 16-17 سال والا اپنے ڈیڈ سے زیادہ ٹائٹ ہو گیا کہ نہیں جائیں کیسے، ڈیڈ کیا کریں گے، ڈیڈ کیا کر لیں گے، چلیں گے۔ اب اسے تانے ہوئے، وہی سب اردو ہے، تم نہیں کر
نہیں کیسے نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ جا رہے ہیں یہاں تو مجھے پتا بھی نہیں چلیے لاس ویگاس. یہاں کا تو نام بھی نہیں معلوم, پوچھ لیں گا شیطان کا مرکز کہاں. ایک شے نہیں, میں نے ہنسی حسین بات کہی ہے لیکن توجہ دیں گے, ایک شیطانی طریقہ بہکانے کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ٹائٹ کر دیا جائے, ذرا سے تان دیا جائے, چڑھا دیا جائے, تم نہیں کر سکتے, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. ہوتا ہی ہے کہ بیوی سے کچھ جھگڑا ہو گیا, اگر ان کو گھر تباہ کرنا تم کر ہی نہیں سکتے ورنہ نپٹ جائے گا. کیا کر رہے ہیں, ایک دن ٹھیک سے نپٹ دو. ابھی گھر اجاڑنا چاہتے ہیں اس لیے ان کو یہ ورغلا آ رہے ہیں, تو شیطان ورغلا کے بھی کام کراتا ہے. کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, ہمارے اندر جو عبادت کا جذبہ پیدا ہوا ہے یہ جذبہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہا نہیں بتائیے کروں گا میں, آپ جو کہیں گے کروں گا, مگر ایسی عبادت چاہیے مجھے, ایسی نماز چاہیے. اب جب خوب اس کو رجھا لیا, خوب تھکا لیا, تو کہا سنو بات یہ ہے کہ میرے اندر جو عبادت کا اتنا جذبہ پایا جاتا ہے, یہ جذبہ اس لیے پایا جاتا ہے کہ مجھ سے ایک بار ایک گناہ ہو گیا تھا. یہ کون کہہ رہا؟ نمازی نمبر 2 شیطان. کہا میں ایسی نماز پڑھتا ہوں, ایسی عبادت کر رہا ہوں, اس کے پیچھے یہ ہے کہ مجھ سے ایک بار ایک گناہ ہو گیا تھا, اور اس گناہ کی وجہ سے میں اللہ کا ڈر جو ہے میرے اندر ہر وقت ستاتا رہتا ہے کہ گناہ میں نے کیا اور اس کے میرا ڈر ہے کہ عذاب نہ ہو, عذاب نہ ہو. اور یہی گناہ کا ڈر مجھے عبادت کرواتا ہے مجھ سے اتنی زبردست. تو تم بھی اگر چاہتے ہو تو وہی گناہ کرو. اس نے پوچھا گناہ کیا؟ یہ بھولے تھے بالکل, عبادت گزری تھی, نیکی بھی گزری تھی. اب انہوں نے بتایا کہ وہ بدترین گناہوں میں سے گناہ بدکاری, انہیں کچھ پتا نہیں کہ کیا ہے. تو انہوں نے ایڈریس بھی دیا کہ فلاں جگہ جاؤ شہر میں, وہاں ایک عورت ہے بدکار عورت, اور وہاں وہ گناہ کرو. کہا پیسے نہیں ہیں میرے پاس. کہا وہ یہ لو, مصلا اٹھایا, پیسے بھی عنایت فرما دیے. اب وہ چلا گناہ کرنے. میں نے واقعہ بہت لمبا سنا دیا آپ کو. گناہ کرنے چلا, جب وہاں پہنچا دنجیل در بجائے دروازہ, اس نے پوچھا کون ہے, تو انہوں نے اپنا نام لیا. تو نیک آدمی تھا, عبادت گزار, کچھ جانتے ہی نہیں تھا. نام لیا, میں فلاں ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا جس لیے سب آتے. تو اس بدکار عورت نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو یہاں, تم کون ہو, تم کیسے آئے, تمہارے آنے کی جگہ ہی نہیں ہے. وہ دیکھیے اب ادھر عبادت ہے مگر سمجھداری کی کمی ہے, ادھر گناہگاری ہے مگر سمجھداری ہے. اسی لیے اسلام میں عقل کی بہت حیثیت ہے. کہ تمہارے تو آنے کی جگہ یہ نہیں ہے, تم کیسے آئے, تمہیں پتا کس نے بتایا, تم پہنچے کیسے یہاں. اب انہوں نے پوری کہانی سنائی کہ ویسے نماز پڑھ رہا تھا اور ایسے آیا وہ ایک نمازی, اور اس نے آگے یوں نماز شروع کی اور وہ تھکتا نہیں ہے, اور یہ سب ہوا, جس کے نتیجے میں نے اس سے راز پوچھا تو اس نے بتایا گناہ کرو تو پھر تمہارے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا, اس لیے میں گناہ کرنے یہاں آیا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ واپس جاؤ, واپس جاؤ. وہ کوئی عبادت گزار نہیں تھا, وہ شیطان تھا, اور تم اب جاؤ گے تو وہ واپس نہیں ملے گا. واپس گیا, خیر وہ غائب ہو چکا تھا. ادھر جو جس کے لیے میں نے پورا واقعہ آپ کو سنایا, ادھر اللہ نے فرشتہ موت کو حکم دیا کہ فوراً جا کے اس عورت کی روح قبض کرو. اس کی موت ہو گئی. بدکار اتنی تھی کہ جناب موسیٰ نے اعلان کیا تھا کہ میں اس کے نماز میں نہیں جاؤں گا. ادھر اس کی موت ہوئی, ادھر جناب موسیٰ پہ وحی نازل ہوئی. فرشتہ آیا کہ موسیٰ میری ایک ولیہ, ولی خاتون ہو تو ولیہ, میری ایک چاہنے والی, میری ایک پسندیدہ خاتون کی موت ہو گئی ہے, جا کے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرو اور اس کی نماز کا اہتمام کرو. جناب موسیٰ پہنچے تو وہ گھر کا پروردگارا جو حکم تیرا ہے وہ میں کروں گا. مگر یہ تو بتا دے کہ آخر اس گنہگار اور بدکار عورت کی کون سی ادا اور اس کی کون سی بات اور اس کا کون سا عمل تجھے اتنا پسند آیا ہے کہ تو نے اس کے سارے گناہوں کو نظر انداز کر کے اس کو ولیہ بنا لیا ہے, اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کروں. تو پروردگار عالم کا ادھر سے جواب ملا, جس کے لیے میں نے روایت سنائی کہ اے موسیٰ, اس نے پوری زندگی گناہوں میں بسر کی, لیکن اس نے اس وقت ایک بہکتے ہوئے انسان کو بہکنے سے بچایا ہے.
اس بہکتے ہوئے انسان کو جو اس نے بہکنے سے بچایا ہے، مجھے اس کی یہ نیکی اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے اس کی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو میرے عزیزو، کسی کو بہکنے سے بچانے کا اور ہدایت کے راستے پر لانے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ ہم آپ محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہر ایک کو بیٹھ کے قرآن پڑھائے، ہر ایک کو بیٹھ کے نہج البلاغہ پڑھائے، یا ہمیشہ ہر آدمی درس کہے۔ ہمارا کوئی ایک جملہ کسی وقت، ہمارا کبھی ایک مسئلے پر ٹوک دینا کسی وقت، اپنے بچے سے، اپنی بچی سے، اپنے پڑوس کے اولاد سے، بھائی بہنوں سے کسی وقت کوئی ایک جملہ کہہ دینا بھی کسی ایک بہکتے ہوئے انسان کو نجات دلا کے ہدایت کی منزل تک پہنچا سکتا ہے، اور اس کی ہدایت کے ساتھ ساتھ ہماری ہدایت کا راستہ بھی کھل سکتا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ رہ جائے گا تو ذہنوں میں کبھی الجھن پیدا کر سکتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے معصوم کی روایت میں ہے کہ جب یہ روایت معصوم نے بیان کی تو ایک سوال معصوم سے کیا کسی نے کہ معصوم، یہ بدکار عورت جب تک برائی کے راستے پر چلتی رہی تب تک اللہ نے اس کو زندہ رکھا، اور اب جو اس کو موت جو یہ برائی کے راستے سے ہٹی تھی، اس نے پہلی مرتبہ کا اچھا کام کیا، بہت بڑا اچھا کام کیا، تو اللہ نے اسی وقت اس کو موت دے دی۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آیا مولا کہ اس وقت موت دے دی جب وہ نیکی کے راستے پہ آ گئی، اور جب تک برائی کے راستے پہ رہی تب تک زندہ رکھا۔ تو امام نے فرمایا کہ تجھے کیا معلوم، جس وقت اس نے اس کو بہکنے سے بچایا تو اس کی یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں اتنی قبول ہوئی، اس طرح قبول ہوئی کہ اس کی ماضی کے، پچھلی زندگی کے سارے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو گئے۔ تو اب اس وقت ہی کو اللہ نے وقت موت بنا کے اٹھا لیا اس کو، تاکہ جب یہ اٹھے تو صرف نیکی اپنے پاس لے کے جائے، برائی اپنے ساتھ لے کے نہ جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ الہی فیصلوں میں کسی الجھن کا شکار کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو اکثر لگتا ہے کہ یہ تو اس وقت نہیں ہونا چاہیے، وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہاں بیماری، وہاں آزاری، وہاں موت، ان میں الجھنیں ہوتی ہیں، لیکن یہ الہی فیصلے میں جو ہمارے مفاد میں اور ہمارے فائدے میں ہوتے ہیں۔ سیدان محترم، میں نے آپ کا وقت لے لیا، اچھا خاصا وقت ہو گیا۔ میں نے آج اس وقت آپ کی خدمت میں جو بات کہنا چاہی کچھ اس کے لیے اور تھے، لیکن اب ان کے پیش کرنے کا وقت نہیں رہ گیا ہے کہ ہم ایک ڈیوٹی کر رہے ہیں، ذکر محمد و آل محمد کی ایک ڈیوٹی شروع کی ہے ہم نے مدرسوں کی شکل میں، ابتدائی شکل میں، لیکن ان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ جو ہم مدرسوں میں ہم نے جہاں تک دیکھا ہے، پریشانی دیکھی ہے کہ منتظمین، اپنی معلم، ٹیچر، انتظامیہ والے، وہ اپنے وقت دیتے ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سرپرستوں کی طرف سے بچوں کے لانے اور پہنچانے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے یہاں کسی نے کوئی ایسی بات کہی ہے، ہمارے دماغ بہت تیز چلتے ہیں۔ میں ایک عام جائزہ لے رہا ہوں، ماشاءاللہ یہاں سے مدرسہ تو میں نے سنا اچھا ہے، لیکن اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، مستحکم ہونا چاہیے، اور صرف مدرسے پر ہمیں انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گھر کے اندر بھی اس مدرسے کے کام کو بھی چیک ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے کی نگرانی کی بھی ضرورت ہے۔ اس وقت نہیں ہے، ورنہ میں جو باتیں اس میں کہنا چاہتا تھا بچوں کی تربیت سے متعلق، وہ ساری کی ساری رہ گئی ہیں، خالی اجر و ثواب کے تذکرے میں ہی بات ختم ہو گئی۔ لیکن اتنا کم سے کم تذکرہ انشاءاللہ ایک نیا جذبہ ہمارے دل و دماغ میں پیدا کرے، اور ہم اپنے وقت میں سے تھوڑا سا اپنی تفریح کا وقت ہو، چاہے ہمارے کام کا وقت ہو، چاہے ہمارے کاروبار کا وقت ہو، چاہے ہمارے ملنے جلنے کا وقت ہو، ان سب میں سے وقت نکال کے اپنی اولاد پر زیادہ سے زیادہ وقت دے سکے، تاکہ ہم کربلا کے ان مجاہدین کو جواب دے سکیں جنہوں نے اپنی گود کے بالوں کو دین کی بقا کے لیے قربان کیا، چاہے وہ 6 مہینے کے اصغر ہوں، چاہے وہ 3-4 سال کی حسین کی کمسن بچی، حسین کے سینے پہ سونے والی حسین کی یتیمہ سکینہ ہو۔ ان ظالموں نے ان کمسنوں پر بھی وہ ظلم کیے ہیں کہ جو ظلم تاریخ میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اگر ایک طرف 6 مہینے کی کمسن اصغر کے گلے پر وہ تیر مارا گیا ہے کہ اگر وہ تیر کسی انسان نہیں، کسی اونٹ یا گھوڑے کی گردن بھی مارا جاتا تو وہ زندہ نہ رہ سکتا، تو دوسری طرف کچھ کم ظلم حسین کی یتیمہ کو نہیں ہوا ہے۔ صاحب ریاض القدس نے جناب سکینہ کی زندگی سے متعلق چند واقعات ان کی مصیبت سے متعلق نقل کیے ہیں۔ ان میں سے ایک تذکرہ یہ ہے کہ 11 محرم کی شام کو جب سورج ڈھل رہا تھا، صبح سے شام تک اس طرح گزری تھی کہ یزید کے
लश्कर के नजिस लाशें दफन होते रहे थे और हुसैन के 7 शहीद शुहदा की लाशें जलती हुई रेत पर बेगोरो कफन पड़ी हुई हैं। सैयद सज्जाद हजरत ज़ैनब चंद यतीमों और चंद बेवाओं को लिए हुए करबला की तपती हुई रेत पर इंतजार में बैठे हुए हैं। सूरज जब ढलने लगा 11 मुहर्रम का तो सैयद सज्जाद ने मर्तबा कहा, पुपी अम्मा आप देख रही हैं लश्कर यजीद से कुछ ऊँट आ रहे हैं, इन ऊँटों पर न कजावे हैं न हमारियाँ हैं, लगता है कि हमारी रवानगी का वक्त हो गया है। कहाँ बेटा देख रही हूँ। कहा फूफी अम्मा ये आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। कहा तुम इमाम वक्त को बेहतर समझते हो। कहा फूफी अम्मा ये बातें ये कर रहे हैं जानवर, वो कह रहे हैं कि अब तक हमने न जाने कितनी सवारियों को सवार किया है, कितनी सवारियों को अपनी पुष्ट पर बिठाया है, मगर हमेशा कजावा होता था, हमारी होती थी। आज न कजावा है न हमारी है और हमारी पीठ पर शहजादियाँ बैठेगी, ज़ैनब में कुलसूम बैठेगी, फरवा और सकीना बैठेगी। आहिस्ता आहिस्ता चलना ताकि बीवियों को कम से कम अजियत हो। जानवरों में तो ये जज्बा मौजूद है मगर इंसान बड़े जालिम है। ऊँटों के म्यार को पकड़े हुए आ गया जालिम। ज़ैनब चलो हम तुम्हें सवार कर दे। बीबी ने आवाज दी, हट जा हम खुद से सवार हो जाएंगे। अल्लाह ने इस आवाज में असर पैदा किया। बीबी ज़ैनब ने एक एक कनीज को, एक एक शहजादी को, एक एक अहले हरम की फर्द को सवार कर डाला। आखिर में वो वक्त आया जब कोई नहीं बचा है, बस फिज़्ज़ा रह गई है और ज़ैनब रह गई है। एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी, फिज़्ज़ा मैं तुझे सवार कर दूं। फिज़्ज़ा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। शहजादी भला ये जसारत कैसे होगी कि मैं अपने कदम आपके ज़ानों पे रखूं। बीबी आप सवार हो, मैं आपको सवार करूंगी। आपकी अम्मा को मुंह क्या दिखाऊंगी शहजादी। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, फिज़्ज़ा अरे जिन माँ का तस्करा तुम कर रही हो, फिज़्ज़ा उन्हीं अम्मा की कसम है तुम्हें सवार होना पड़ेगा। फिज़्ज़ा को भी ज़ैनब ने सवार कर दिया। अब तन्हा ज़ैनब खड़ी है जैसे असर आशूर हुसैन जुलजना के किनारे खड़े थे। दाएं बाएं देखा था तो ज़ैनब ने कहा था भैया अब्बास और अकबर न सही तो ज़ैनब सवार करेगी। अब 11 मुहर्रम की शाम को ज़ैनब तन्हा खड़ी है, ऊंट पे सवार होना है। मक्तल को रुक करके शायद आवाज दी, अरे मेरे भैया मुझे कौन सवार करेगा। अल्लाह बीबी ज़ैनब सवार हुई। काफिला चला, थोड़ी दूर चला था, एक मर्तबा जालिम आया, शिमर आया। मैंने सुना है इस काफिले में हुसैन की कमसीन बच्ची है जिसका नाम सकीना है। किसी ने बताया कि हाँ वो देखो अपनी फूफी अपनी माँ की गोद में बैठी हुई है। मैं एक मर्तबा वो जालिम ने, मैं 2-3 मिनट सुन ले, 2-3 फिक्र सुन ले। एक मर्तबा जालिम ने ऊंट को बिठाया और माँ की गोद से बच्ची को छीना। सकीना तड़पी, अम्मा बचा लो, अरे मेरे भैया बचा लो। जालिम ने एक तन्हा ऊंट की पीठ पर 3 साल की कमसिन बच्ची को बिठा दिया। ऊंट उठने लगा तो बच्ची लड़खड़ाई, नन्हे हाथ फैला के पुकार रही, अरे अम्मा गिर पड़ूंगी, अरे भैया मुझे गिर पड़ूंगी, चोट लग जाएगी, अरे मेरी भूमि मुझे बचा लो। मगर ज़ैनब कैसे उठाए, ज़ैन सब क्या करे रबाब, सबके हाथ बंधे हुए हैं। अरे एक एक कदम ऊंट चलता है और सकीना हर बार कहती अम्मा बचा लो, भैया बचा लो, मेरी फूफी अम्मा बचा लो। थोड़ी दूर गुजरी थी कि जालिम ने ऊंट बिठाया। मैं समझा बच्ची की बेकसी पे रहम खा के माँ के हवाले कर देगा। मैं समझा बच्ची के बचपन पर रहम और बेकसी पे रहम खा के जालिम माँ के हवाले कर देगा। मगर जालिम ने एक जुल्म और किया, ऊंट को बिठा के नन्ही सी बच्ची को सीने के बल लेटाया, रस्सियों से जकड़ दिया। अब तो डर न लगेगा। अरे चंद मंजिलों के बाद जब बच्ची उतारी गई, अरे सीना जख्मी, तसलिया जख्मी, कुर्ता खून में डूबा हुआ, मजरूर सकीना
तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातब हुसैन Ya Hussein, 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 Ya शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। पाँव में बेड़ी तो के गरा बाहर, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। भूलेगा ना वो मंजर नेज़े पे सरे सरवर, भूलेगा ना वो मंजर नेज़े पे सरे सरवर, भूलेगा ना वो मंजर नेज़े पे सरे सरवर, भूलेगा ना वो मंजर नेज़े पे सरे सरवर। बे मखनऊ बे चादर बलवे में पुपी मादर और मजमे कुफार, आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। बाजार की ज़ेबाई कोठों पे तमाशाई, बाजार की ज़ेबाई कोठों पे तमाशाई, बाजार की ज़ेबाई कोठों पे तमाशाई, बाजार की ज़ेबाई कोठों पे तमाशाई। आदा की सफाराई और आलम तन्हाई, वो बेकस और लाचार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। दरबार में सरुनियाँ आते हैं हरम गिरियाँ, दरबार में सरवरियाँ आते हैं हरम गिरियाँ, दरबार में सरुनियाँ आते हैं हरम गिरियाँ, दरबार में सरवरियाँ आते हैं हरम गिरियाँ। ने लगा एक तूफान में शर्कसा है सामा, जुम्बिश में है दरबार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। पाई तो घबरा कर बच्ची ने कहा रोकर, पाई तो घबरा कर बच्ची ने कहा रोकर, पाई तो घबरा कर बच्ची ने कहा रोकर, पाई तो घबरा कर बच्ची ने कहा रोकर। इस कष्ट में है जो सर वो तो है सरे सरवर, कैसे करूँ दीदार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। हाकिम ने ये सुन पाया तो और सितम ढाया, हाकिम ने ये सुन पाया तो और सितम ढाया, हाकिम ने ये सुन पाया तो और सितम ढाया, हाकिम ने ये सुन पाया तो और सितम ढाया। सरपोश को सरकाया और बच्ची को दिखलाया, चिल्लाई वो एक बार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। शिमर से फरमा दो गर्दन मेरी खुलवा दो, कुछ शिमर से फरमा दो गर्दन मेरी खुलवा दो, शिमर से फरमा दो गर्दन मेरी खुलवा दो, कुछ शिमर से फरमा दो गर्दन मेरी खुलवा दो। सर बाबा का दिलवा दो या उसको ये समझा दो, मारे ना सितमगार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। जाके
उठाऊं मैं या पास बुलाऊं मैं, सर जाके उठाऊं मैं या पास बुलाऊं मैं, सर जाके उठाऊं मैं या पास बुलाऊं मैं, सर जाके उठाऊं मैं या पास बुलाऊं मैं, रोज़ाद सुनाऊं मैं, सीने से लगाऊं मैं, देखे बरादर हार आबिद बीमार शाम का बाजार, आबिद बीमार शाम का बाजार, आबिद बीमार। कहने लगी फिर रोकर प्यारी है अगर दुख्ता, कहने लगी फिर रोकर प्यारी है अगर दुख्ता, कहने लगी फिर रोकर प्यारी है अगर दुख्ता, कहने लगी फिर रोकर प्यारी है अगर दुख्ता। आ जाइए हाथों पर सब देख ले ये मंजर, उल्फत का हो इजहार, आबिद बीमार शाम का बाजार, आबिद बीमार शाम का बाजार, आबिद बीमार। जब बाबा का सर पाया दिल बच्ची का भराया, जब बाबा का सर पाया दिल बच्ची का भराया, जब बाबा का सर पाया दिल बच्ची का भराया, जब बाबा का सर पाया दिल बच्ची का भराया, जुर्म को दोहराया लोगों ने जो सुन पाया, आंखें हुई खुमार, आबिद बीमार शाम का बाजार, आबिद बीमार शाम का बाजार, आबिद बीमार। जिंदा में अनी से गम करते हैं हरम मातम, जिंदा में अनी से गम करते हैं हरम माता, जिंदा में अनी से गम करते हैं हरम मातम, जिंदा में अनी से गम करते हैं हरम माता। माँ पूछती है बेहम क्यों ना कहे ये पुरनाम, क्या मर गई दिलदार, आबिद बीमार शाम का बाजार, आबिद बीमार शाम का बाजार, आबिद बीमार। पाँव में बेड़ी तो के गराबार, शाम का बाजार, आबिद बीमार शाम का बाजार, आबिद बीमार शाम का बाजार, आबिद बीमार। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हाय अब्बास 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 हाय अब्बास। जलते खैमों से सदाए सरे कर वो भला, हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास। लो खबर जल्द के अब बेस्तरे सजाद जला, हाय अब्बास 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 हाय अब्बास। तन्हा 18 बरादर की बहन है बन में, नींद क्यों आ गई है भाई बताओ रन में, नींद से जागो छिनी ज़ैनब मुज़्तर की रिदा, हाय अब्बास 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 हाय अब्बास। मेरे गाजी मेरे सफदर मेरे मीरे लश्कर एक बेआ
تیری خواہر کٹ گیا سبت پیمبر کا بھی سجدے میں گلا ہائے عباس 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 میرا اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا وہ میرے لال تھے دونوں میں سے کوئی نہ بچا نہ کوئی بھائی بھتیجا نہ کوئی ہے بیٹا ہائے عباس 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 بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے پر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا ہائے عباس 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 میری دائی ہے اسیری ہے ستم آدھا کے دیکھ تو اٹھ کے میرا حال ذرا دریا سے آنکھ میں اشک ہے سر پر نہیں زینب کی ردا ہائے عباس 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 جی کے اب کیا کروں اے بھائی تمہارے غم میں زندگی گزرے گی زینب کہ تیری ماتم میں مجھ کو تڑپائے گی اے بھائی تیری یاد صدا ہائے عباس 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 بین کرتی ہوئی لاشیں پہ چلی آؤں گی کتنے ناسور کلیجے میں دکھلاؤں گی میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا ہائے عباس 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 خالی کوزے لیے بچے ہیں در خیمہ پر سوئے دریا ہے لگی بالی سکینہ کی نظر کہتی ہے بچوں سے آتے ہیں ابھی میرے چچا ہائے عباس 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 سر کے منظر کو اور اپنے خیمہ لیلا سے آئے رخصت اکبر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں کس طرح آئے تھے
गजरी को, उस खूबरी चादर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। मीर्जा को मेरा भाई माँ कह के बुलाता था, हम उसका मेरे भाई के नाम पे जाता था। खुतबे में जो मवन कर आई उसी मादर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। याद आता है एक माँ का वो ख्वाब में दस्ताना, और आगे के शोरों में वो माँ का जुलस जाना। चलते हुए झूले से लिपटी हुई मादर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। लहराते हुए नेज़ा है शिमर का वो बढ़ना, आगे मेरे पीछे हर बीवी का वो छुपना। चोलों में घिरे घर को चिन्हती हुई चादर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। मासूम सकीना को बढ़ते हुए रिश्ते हुए गानों को, बेरहम तमाचों को, रिश्ते हुए कानों को, खिंचते हुए गौर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। जिस रात में तन्हा थी उस रात के ढलने को, टूटे हुए नेज़े को उस रात के पहरे को, बच्चों के सिसकने को और रात के बिस्तर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। शाम की गलियों को जिनसे खुले सर गुजरे, जिस दर से गुजरने में 16 पहर गुजरे, हर बार के उस दर को और शामियों के दर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। आज भी वो गिरिया है, आज भी वो तारी है, आज भी पत्थर के सीने से लहू जारी। धोते हुए पत्थर को पत्थर पे रखे सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। आती है नवेदा पी आवाज ये ज़ैनब की, है मुझको कसम सदियों से सूखे हुए लब की। प्यासे अली असगर को सूखे हुए सागर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। आ गया है बाजार आ गया है, बाजार आ गया है, बाजार आ गया है, बाजार आ गया है, बाजार
بیمار آ گیا ہے بازار آ گیا ہے بازار آ گیا ہے بازار آ گیا ہے بازار آ گیا ہے زخموں سے خون کی دھار بھی ٹھہری نہ تھی ابھی عابد نے غش سے آنکھ بھی کھولی نہ تھی ابھی پھر تازیانہ لے کر پھر تازیانہ لے کر خان آ گیا ہے بازار آ گیا ہے بازار آ گیا ہے بازار آ گیا ہے بازار آ گیا ہے میں گزرے جدھر سے ہائے
حسین حسین امام حسین قتیل نینوا حسین 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 امام حسین میرا ساما ایسا لٹا حسین میرا ساما ایسا لٹا حسین نہیں خیمہ کوئی بچا حسین نہ بچی کوئی رضا حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین یہ بتائیے کس کا گلا کٹا یہ بتائیے کس کا گلا کٹا یہ بتائیے کس کا لہو بہا یہ بتائیے کس کا لہو بہا جو تو ہے خدا نما حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین جہاں سن رہا ہے تیری اذان جہاں سن رہا ہے تیری اذان تیرا قافلہ ہے رواں دواں تیرا قافلہ ہے رواں دواں ہے غم کھلا ہوا حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین رہ کبریا سے وہ جا ملا تو سنو اسی کو خدا ملا رہ کبریا سے وہ جا ملا تو سنو اسی کو خدا ملا جو کسی کو تو ملا حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین تیرا در ہے یعنی خدا کا در تیرا گھر ہے یعنی خدا کا گھر تیرا در ہے یعنی خدا کا در تیرا گھر ہے یعنی خدا کا گھر نہیں گھر کبھی بسا حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین ہے نوید پر جو کھلا ہوا ہے نوید کو جو ملا ہوا ہے نوید پر جو کھلا ہوا ہے نوید کو جو ملا ہوا ہے تیرا دیا ہوا حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین 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 Please join me all together, remembering our 12th Imam. اللهم صل على محمد وآل محمد أن تصل على محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد إلهي عظم البلاء وبري الخفاء وانكشف الغطاء وأنكت الرجاء وذاقت العرض ومنعت السماء وأنت المشتعان وإليك المشتكى وعليك الوبل في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم ورفتنا بذلك منزلا ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا كريما كلمه البصر وأقرب يا محمد يا علي يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما أنا كافيا وانصرني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة الساعة الساعة
عالعجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله والأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخبر أهلي عليكم جميعا سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعل الله أخي أحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل عباس وأختك زينب جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس الرضا المجتبى مولانا ومولى الكونين السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. وفقنا الله لزيارتك يا مولا ورزقنا الله شفاعتك في الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على آبائك الطاهرين وأبنائك المعصومين وعلى أختك فاطمة معصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب الزمان، أحسن الله لك لذا في جدك الحسين قتيل. السلام عليك يا عين الله في خلقك، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا سفينة النجاة فأزفني وأجرني صلواتك عليه وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قل أرواح المؤمنين من ثواب الفاتحة. Everyone like, it was genuinely like 2 minutes time, 2 minutes.